ویلکم ٹو خطرناک کہانیاں۔ دل کے مریضوں اور ڈرپوک لوگوں کے لیے یہ ویڈیو دیکھنا منع ہے۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ معمول کے مطابق میں کام کی تلاش میں سڑک کے فٹ پاتھ پر کھڑا تھا۔ کسی کے آنے کا انتظار کر رہا تھا کہ کوئی آئے اور مجھے مزدوری کے لیے لے جائے۔ پھر تھوڑی دیر بعد ایک آدمی کار میں آ کر رکتا ہے۔ سب مزدور بھاگ کر اس کار کے پاس جا کر اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ ہر کوئی کہنے لگتا ہے مجھے ساتھ لے جاؤ۔ خیر کار والے کی نظر مجھ پر پڑتی ہے تو وہ مجھے اپنے ساتھ لے کر چلا جاتا ہے۔ تقریباً 20 منٹ سفر کرنے کے بعد ایک خالی اور سنسان گھر کے سامنے کار کو روک دیتا ہے۔ ہم دونوں کار سے نیچے اتر جاتے ہیں۔ پھر وہ صاحب ایک گھر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولتے ہیں کہ اس گھر کے 2 کمرے ہیں، ان کو نیچے گرا کر اینٹیں الگ الگ کر کے دینی ہیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، آپ فکر نہ کریں، آپ کا کام ہو جائے گا۔ وہ صاحب گھر کی چابیاں مجھے دیتا ہے اور کہتا ہے میں اب جا رہا ہوں، کل آؤں گا، اب تم جانو اور یہ مکان مجھے 3 سے 4 دن میں یہ مکان صاف دکھائی دینا چاہیے۔ ٹھیک ہے، آپ فکر نہ کریں، میں آپ کا کام انشاءاللہ 2 سے 3 دن میں کر دوں گا۔ میں گھر کے اندر داخل ہوتا ہوں تو گھر کو دیکھتا ہوں جو اندر سے بہت ہی خوفناک دکھائی دیتا ہے۔ گھر کی حالت کافی خراب تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کئی سالوں سے یہ گھر غیر آباد تھا۔ دیواروں کو دیکھ کر ہی خوف محسوس ہو رہا تھا۔ خیر میں بسم اللہ پڑھ کر اینٹیں اکھاڑنا شروع کر دیتا ہوں۔ تھوڑی دیر بعد دوسرے کمرے سے کسی کے بولنے کی آوازیں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ میں دوسرے کمرے کا دروازہ کھول کر دیکھتا ہوں تو وہاں کافی اندھیرا ہوتا ہے۔ مجھے کافی حیرت ہوتی ہے کہ یہاں تو کوئی بھی نہیں، تو آوازیں کہاں سے آ رہی تھیں؟ پھر میں دوبارہ کام کرنے لگ جاتا ہوں۔ تھوڑی دیر بعد ساتھ والے کمرے کے دروازے پر کوئی زور زور سے دستک دینے لگ جاتا ہے۔ پھر میں ساتھ والے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر دیکھتا ہوں تو کمرے کی لائٹس اچانک خود بخود آن ہو جاتی ہیں۔ میں کمرے کی لائٹس آف کر کے روم سے نکلا تو پھر لائٹس خود بخود آن ہو گئیں۔ میں سمجھا کہ شاید بجلی کی وائرنگ میں کوئی مسئلہ ہوگا۔ پھر میں دوبارہ اپنا کام کرنے لگ گیا کہ اچانک ایک عورت کی آواز آئی، یہاں سے چلے جاؤ، اینٹیں مت اکھاڑو۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا اور اپنا وہم سمجھ کر اپنے کام میں مستی سے لگا رہا اور ان آوازوں کو کوئی اہمیت نہیں دی۔ آدھا گھنٹہ گزرنے کے بعد میرے سر میں درد ہونے لگتا ہے اور پیچھے سے مجھے ایسا لگتا ہے کوئی میرا ہاتھ روک رہا ہے۔ میں کام جاری رکھتا ہوں۔ تقریباً 10 منٹ گزرنے کے بعد سامنے والی دیوار سے ایک اینٹ خود بخود گر پڑتی ہے۔ میں تھوڑا ڈر جاتا ہوں۔ پھر اچانک کیا دیکھتا ہوں، ایک کالی بلی کمرے کے اندر داخل ہوتی ہے اور پھر اچانک سے غائب ہو جاتی ہے۔ میرے خوف میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے۔ اتنے میں مجھے کوئی پیچھے سے دھکا دیتا ہے۔ میں دیوار سے نیچے گر پڑتا ہوں۔ ایک عورت انسانی روپ میں کمرے کے اندر داخل ہوتی ہے اور کمرے میں ایک دم اندھیرا ہو جاتا ہے۔ اس عورت کو دیکھ کر میری چیخیں نکل جاتی ہیں۔ پھر زوردار خوفناک کہکوں کی آوازیں کمرے میں گونجنے لگتی ہیں۔ دہشت کی لہریں میرے بدن میں دوڑنے لگ جاتی ہیں۔ پھر میں ڈر کے مارے بھاگنے لگتا ہوں تو وہ عورت میرے سامنے آ کر کھڑی ہو جاتی ہے۔ وہ عورت کہتی ہے، میں نے تجھے روکا تھا کہ اینٹیں مت اکھاڑو اینٹیں اور چلے جاؤ یہاں سے، لیکن تم نے میری بات نہیں مانی۔ یہ ہمارا گھر ہے، ہمارے بچے بیٹھے تھے، تم نے ان کو اپنے پاؤں کے نیچے دیا ہے، جس کی وجہ سے ان کو تکلیف پہنچی ہے، ہمارے بچے زخمی ہوئے ہیں، تم نے ہمیں بہت غصہ دلایا ہے، آج تم زندہ نہیں بچو گے۔ اتنے میں ایک نوجوان انسانی روپ میں کمرے کے اندر داخل ہوتا ہے اور مجھے گردن سے پکڑ کر اوپر کی جانب کھینچتا ہے اور غصے سے میری طرف دیکھ رہا ہوتا ہے۔
اس کی شکل اتنی خوفناک ہوتی ہے کہ میں اس کی طرف مسلسل نہیں دیکھ پاتا۔ مجھے اس وقت بہت تکلیف ہوتی ہے۔ میں اپنے آپ کو اس کی گرفت سے چھڑوانے کی بہت کوشش کرتا ہوں، لیکن وہ مجھے نہیں چھوڑتا۔ پھر وہ مجھے نیچے گرا دیتا ہے، پورے کمرے میں مجھے گھسیٹتا ہے۔ وہ عورت میرے قریب آ کر اپنی خوفناک آواز میں کہتی ہے، تم نے کام کرنے سے پہلے ہم سے اجازت کیوں نہیں لی؟ میں اس عورت سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتا رہتا ہوں، چیختا چلاتا ہوں۔ میری چیخیں تھی کہ پورے محلے کو سنائی دے رہی تھیں، لیکن ڈر کی وجہ سے کوئی بھی اس گھر میں قدم رکھنے کو تیار نہیں تھا۔ گھر کے قریب ایک مسجد کے امام صاحب نے گھر میں آ کر مداخلت کی، آیتوں کا ورد کیا تو جنات نے میری جان چھوڑ دی، لیکن میں اس وقت بے ہوش ہو کر گرا پڑا تھا۔ امام صاحب نے مجھے اٹھایا اور اپنے گھر لے گئے، پھر بعد میں ہسپتال لے گئے۔ میری طبیعت بہت خراب ہو گئی تھی، مجھے ایمرجنسی وارڈ میں شفٹ کر دیا جاتا ہے۔ ڈاکٹروں کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے۔ میرے جسم سے خون نکل رہا تھا، لیکن ڈاکٹروں کو یہ نہیں معلوم ہو رہا تھا کہ خون کیوں نکل رہا ہے، کیونکہ میرے جسم پر کوئی زخم کا نشان تک نہیں تھا۔ ایک جگہ سے خون روکتے تھے تو دوسری طرف سے خون خود بخود نکلنا شروع ہو جاتا تھا۔ بڑی مشکل سے میری طبیعت سنبھلی اور پھر مجھے انجیکشن لگا کر 2 گھنٹے کے لیے آرام دیا گیا۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں نے امام صاحب کا شکریہ ادا کیا۔ اس واقعہ کے بعد میں کچھ ہفتے بعد اپنے گاؤں واپس آ گیا، لیکن اس واقعہ سے مجھے ذہنی اور جسمانی بہت نقصان ہوا۔ مجھے آج بھی کبھی کبھی اچانک تیز بخار ہو جاتا ہے، گھر سے باہر نکلنے سے ڈر لگتا ہے۔ کبھی کبھی وہ جنات میرے خواب میں بھی آتے رہتے ہیں، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ایک مولانا صاحب نے میرا روحانی علاج کیا اور میں اب بالکل ٹھیک ہوں۔ یہ تو تھا آج کا واقعہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف بخشے، آمین۔